سنا پڑا کہتے میری ہوش ٹھکانے آ گئی کہ یار میں کس طرح کا حیدری ہوں، میں مولا علی سے محبت کے دعوے بھی کروں اور منو بھی کوئی نہ، پھر میری محبت علی سے کیسی ہوئی؟ لہٰذا سچی محبت کا تقاضا یہ ہے اپنی ضد چھوڑ دو اور جو علی کہتے ہیں وہی بات مانو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مسلک سے، پچھلے مسلک سے، مذہب سے توبہ کر لی اور خود کو سچا حیدری بنایا، پھر پوری زندگی دوبارہ اس گندے مسلک میں پیر نہیں رکھا جو مولا علی کے خلاف جا رہا تھا۔ اور بھائی یاد رکھنا، محبت سچی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غلو سے پاک ہو، چھوٹا غلو، نیم غالی، چاہے وہ شدید غالی ہو، غلو نہ ہو بس محبت میں۔ جو بندہ مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کو افضل کہنے کی بات کرے، کل قیامت کو رہے تیار پھر ڈنڈے کھانے کے لیے، ایسی کوڑے کھانے ہیں۔ حوض کوثر پر جس منہ سے جائے گا نا اسی منہ سے چپیڑے کھا کے واپس آ جائے گا۔ تو جناب مولا علی راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ پہلا ایک عیب ہے جس سے محبت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کون سا بولیے، کون سا عیب ہے؟ پھر سے بولیں، غلو۔ بولیے کیا ہے؟ غلو۔ غلو ایک ایسا عیب ہے جو محبت کو داغدار کر دیتا ہے، محبت کو سچا نہیں رہنے دیتا، جھوٹی ہو جاتی محبت۔ اس کے بعد دوسرا عیب وہ کون سا ہے جو محبت میں آ جائے تو محبت آلودہ ہو جاتی ہے، وہ بھی عیب محبت میں نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے تبذیر۔ وہ کیا ہے؟ پھر سے بولیں، تبذیر، تے بے زال یہ رے، تبذیر، یہ بھی محبت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تبذر تبذیرا۔ تبذیر کا ایک معنی ہوتا ہے فضول خرچی کرنا، تبذیر کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کا حق مارنا۔ کہو سبحان اللہ۔ بات اگر شاید آپ نے کاپی کر لی ہو، پہنچ گئے ہو وہاں تک، کیچ کر لیا ہو میرا پوائنٹ، تو پھر تو کہو سبحان اللہ، ورنہ پھر میں آپ کو مزید وضاحت کرتا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے لا تبذر تبذیرا، تبذیر نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کا حق، ایسی محبت کریں کہ دوسرے کا حق بھی ماری جائے، سارے اس کے بھی حق چھین کے محبوب کو دیے جائیں، تو پھر یہ تبذیر ہی ہے بھائی صاحب۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جو تبذیر کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا حق مارنے والا ہوتا ہے، وہ شیطانوں کا بھائی ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ شیطانوں کا بھائی ہے۔ تو محبت میں اگر اس طرح کی بات آ جائے، نہیں جی اہل بیت میں صرف اور صرف مولا علی آتے ہیں، حضور کے ساتھ مولا علی آتے ہیں، جناب فاطمہ آتی ہیں اور ان کے 2 بچے آتے ہیں، بس اہل بیت میں اور کوئی نہیں آتا، بتائیں دوجوں کا جو حق تھا کہ وہ بھی اہل بیت کے فرد تھے، ان کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ بولو۔ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ نبی کی بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے، حضور کی 11 روایتیں 12 ازواج کو اہل بیت سے باہر نکالا، ان کا حق کیوں مارا؟ حضور کی بیٹیاں، جناب سیدہ فاطمہ ہی تو اکلوتی بیٹیاں نہیں تھی، حضور کی 3 اور بیٹیاں بھی تھیں، حضور کی اور بچے بھی تھے، بیٹے بھی تھے، ان کو اہل بیت سے کیوں باہر نکالا؟ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسنین کریمین کے علاوہ بھی اولاد تھی، نہیں تھی؟ شیعہ بھی مانتے، ہم بھی مانتے۔ آپ کی ایک بیٹی کا نام زینب تھا، آپ کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، ایک بیٹی کا نام ضعیف روایت کے مطابق ایک بیٹی کا نام جناب رقیہ بھی تھا، ایک بیٹے جناب محسن بھی تھے جن کو محسن کہا جاتا ہے۔ تو یہ اہل بیت سے کیوں باہر ہو گئے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا؟ حضور کی جو پہلی بڑی 3 بیٹیاں، ان کا قصور یہ تھا کہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں آ گئی اور ایک بیٹی جناب ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں آ گئی، یہ قصور تھا؟ جناب سیدہ زہرا کی بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ ایک بیٹی جناب فاروق اعظم کے نکاح میں آ گئی، یہ قصور تھا؟ ان کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ اور شیعہ کی اصول کافی میں لکھا ہے امام حسن کی ساری اولاد بے دین ہو گئی۔ مجھے بتاؤ ان کو بے دین کیوں کہا گیا ہے؟ امام حسن کی اولاد میں بھی بڑے بڑے امام ہوئے ہیں، ان کو کسی کو امام کیوں نہیں مانا گیا؟ کیوں حق مارا گیا ان کی امامت کا؟
ایک اور سن لو، یہ تبذیر کی مثال ہے. کس کی مثال ہے بولو بھائی؟ حق مارا جا رہا کہ نہیں مارا جا رہا؟ آپ توجہ کرو ذرا. آپ کو پتہ ہے اعزاز کسا کیا ہے؟ اعزاز کسا، کسا کا معنی ہوتا ہے چادر. کسا کا معنی کیا ہے؟ چادر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہماری امی جناب سیدہ عائشہ کے گھر میں، ایک مرتبہ ہماری امی جناب ام سلمہ کے گھر میں، اور ایک مرتبہ جناب سیدہ زہرا پاک کے گھر میں، جناب سیدہ زہرا کو، ان کے دونوں بچوں کو اور مولا علی کو اپنی چادر میں لے لیا اور اللہ سے عرض کیا، اے مالک یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے میرے مالک یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے، ان کو بھی شان تطہیر عطا فرما. رب نے قبول فرما لیا. یہ کیا ہے؟ چادر کسا. تو چونکہ یہ حضور نے ان کو چادر میں لیا، ان کو کہتے ہیں اہل کسا. کیا کہتے ہیں بولیے؟ ان کو اعزاز کسا حاصل ہو گیا، لیکن انہی کو تو نہیں حاصل ہوا، ان کو بھی حاصل ہوا. اب وہ کیا کہتے ہیں جو حق مارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف یہی اہل کسا ہے اور کوئی نہیں. لیکن روایتوں میں آتا ہے جب حضور نے جناب امی ام سلمہ کے گھر میں ان چاروں کو اپنی چادر میں لیا، عرض کیا میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہے. جناب امی ام سلمہ نے عرض کیا حضور میں، حضور اور میں. حضور نے ان کو بھی بلا کر اپنی چادر میں لے لیا. انتی علی خیر، تم تو اس بھلائی پر پہلے سے ہو، تم تو پہلے سے پاک ہو چکی ہو، تم تو یہ بھلائی پہلے ہی پا گئی ہو. سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا. تو جناب ام سلمہ کو کیوں نکالا؟ اہل کسا کے اعزاز سے ان کو کیوں مارا ہے؟ ان کا حق کیوں مارا ہے؟ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس کے گھر گئے، اپنے چچا عباس کے گھر، جن کو حضور پیار سے ابو کہا کرتے تھے. ان کے گھر گئے، حضور نے فرمایا چاچو اپنے بچوں کو لے کر آئیے. جناب حضرت عباس اپنے بچے عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس، ان چاروں بچوں کو اور بیٹیوں کو لے کر آ گئے. اور آپ کی چچی جناب ام الفضل، ان کو بھی لے کر آ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں لے کے اللہ سے عرض کیا میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اللہ شان تطہیر عطا فرما دے. میں پوچھتا ہوں اگر جناب سیدہ زہرا کو کسا کا مقام حاصل ہے، آمنا و صدقنا، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ تو بتا کہ جناب سیدہ زہرا پاک کو ہی اہل کسا میں کہنا اور دوسروں کو نہ ماننا یہ حق مارنا نہیں تو کیا ہے؟ یہ حق مارنا نہیں تو کیا ہے؟ کیا وہ حدیث کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ تبذیر کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ تبذیر کرے، دوسروں کا حق نہ مانے، ایسا شخص اپنی محبت میں جھوٹا ہے. پنجتن پاک ہے، یہ جو جملہ ہے پنجتن پاک، الحمدللہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. پنجتن پاک کا جو اعزاز ہے ان بزرگوں کو حاصل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صرف یہی پاک ہے باقی سارے معاذ اللہ پلید ہیں. کہ یہ ماننا درست ہوگا؟ جناب سیدہ زہرا ایک، مولا علی مرتضیٰ دو، ان کے دونوں بچے شہزادے چار، اور خود رسول اللہ پانچ. ان پانچ کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. لیکن میرے بھائی سیدہ زہرا پاک کی اور بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ پاک نہیں تھی؟ کیا وہ پاک نہیں تھی؟ رسول اللہ نے جن کو اپنی چادر میں لے کے اللہ سے عرض کیا مالک ان کو بھی شان تطہیر عطا فرما، وہ پاک نہیں تھی؟ جن کی شان تطہیر اللہ نے قرآن میں بیان کی، رسول اللہ کے فرمان نے بیان کی، کیا ان کا اعزاز نہیں تھا؟ تو اب ان سے اعزاز چھین کے صرف ان پانچ تک کی خاص کر دینا یہ زیادتی ہے، اور کہنا کہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں یہ زیادتی ہے. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے بتائیں بھائی، آپ کو پتہ نا عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 صحابہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنتی فرمایا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ 10 بزرگ جن کو حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں. آپ مجھے بتا دیں
کسی اور صحابی کو حضور نے نہیں فرمایا جنتی ہے؟ اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کو نہیں فرمایا جنتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وہ حضور کا ہر صحابی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، ہم نے اس سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سورہ حدید اٹھائے، سورہ حدید اٹھا کے، قرآن کی سورہ حدید اٹھا کے خود پڑھ لے اپنی آنکھوں سے، رب نے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ بہت نعرہ مارو بھائی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ایک منٹ مجھے مزہ نہیں آ رہا بھئی آپ کے نعرے کا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ قرآن کا دیا ہوا ہے، یاد رکھنا۔ جو اس کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، وہ تو نکل گیا دائرہ اسلام سے۔ حضور کا تو سارے صحابی جنتی، حضور کا سارا گھرانہ جنتی، حضور کے اہل بیت کا ہر فرد جنتی۔ تو جب جس طرح سے عشرہ مبشرہ سے یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ صرف انہی کو جنت ملی اور کسی کو نہیں، بلکہ یہ وہ اعزاز ہے کہ ان بزرگوں کو ایک ہی مجلس میں لگاتار حضور نے جنتی فرمایا ہے۔ یہ اعزاز ان 10 حضرات کے سر پہ ہے۔